السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ میں غلام جعفر پنجاب کالج عبدالحکیم کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم مرزا غالب کی دوسری غزل کا پہلا حصہ کریں گے۔ پہلے حصے میں ہم 3 اشعار کریں گے، ان کا مفہوم اور تشریح اور حوالہ جات۔ تو دوسری غزل کا جو پہلا شعر ہے وہ دیکھیے جی، وہ ہے: کسی کو دیکھ کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ یہ مرزا غالب کی دوسری غزل کا پہلا شعر ہے۔ مفہوم اس کا دیکھیے کہ کسی کو دل دینے کے بعد آہو فریاد کرنا بے فائدہ ہے۔ اگر سینے میں دل نہیں رہا تو پھر منہ میں زبان بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ زبان دل ہی کی ترجمہ ہوتی ہے۔ دیکھیے عزیز طلباء، ایک تو اس میں لفظ دل دینا، دل کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اپنے پہلو سے نکال کر یا جسم سے نکال کر کسی کو دے دیا جائے۔ یہ ایک محاورہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت ہو جانا۔ غالب یہاں کہہ رہے ہیں کہ جب کسی سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس محبت میں آہوزاری کیوں کرتے ہیں، اس عشق میں آپ آہوزاری کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ عشق جو ہے وہ ہے ہی آہوزاری کا نام۔ اس میں مصائب تو سامنے آئیں گے، اس میں تکالیفیں تو آپ کو برداشت کرنا پڑیں گی۔ وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ تو آگ کے دریا میں ڈوبنے والی بات ہے۔ اور دوسری بات یہاں غالب نے جو بڑی زبردست بات کی ہے وہ یہ ہے کہ غالب نے عاشق کے لیے دستور حیات بھی مرتب کر دیا ہے۔ وہ یہ کیا ہے کہ اپنا دل محبوب کے دینے کے بعد شیوہ تسلیم و رضا اختیار کر لے، اور اس راہ میں جس قدر مصائب آئیں سب کو خاموشی سے برداشت کرے۔ آہو فغاں کرنا یہ آئین عشق کے خلاف ہے۔ غالب یہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ پھر آپ کو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ نے کسی کو دل دے دیا ہے تو پھر آپ خاموش ہو جائیں۔ آپ کے اوپر جو مصیبتیں، جو تکالیفیں آتی ہیں، آپ ان کو خوشی سے برداشت کریں، ان پہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ عشق کا تقاضا بھی یہ ہے کہ صبر و ضبط سے کام لیا جائے۔ یہاں ہم نے عام نکات لکھے ہیں کہ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ صبر و ضبط سے کام لیا جائے، اس میں شکوہ شکایتیں نہ کی جائیں۔ عشق میں جو آداب ہیں اور شرائط جو ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے۔ محبت کی راہ میں پیش آنے والی مصیبتوں اور دکھوں پر خاموش رہا جائے۔ غالب نے اس تشریح میں ایک بات قدرے ہٹ کر کہی ہے کہ وہ آداب محبت کا خوبصورت جواز بھی ہے کہ عاشق نے جب اپنا دل محبوب کو دے دیا ہے تو ظاہر ہے پہلو میں اس کا دل نہیں۔ جب دل ہی نہیں ہے تو پھر رونا دھونا اور فریاد کس کی؟ کیوں؟ کیونکہ زبان دل کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے، اور جب دل ہی نہیں رہا تو پھر زبان کس کی ترجمانی کرے؟ یہ اس کے پہلے شعر کی تشریح تھی، اور یہ ہم نے آگے حوالے کے اشعار لکھے ہیں کہ جب آپ دل دے دیں تو پھر جب آپ عشق کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو پھر جو قیامت بھی گزرتی ہے گزر جانے دو، دعویٰ عشق کیا ہے تو پشیماں کیوں ہو۔ پھر یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے زندگی کیسے ہر موڑ پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ یہ پہلا شعر تھا غالب کی دوسری غزل کا۔ ابھی دوسرا شعر دیکھیے جی۔ دوسرا شعر یہ ہے اس غزل کا: وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں، وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں، سبکسر بن کے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، سبکسر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرے گراں کیوں ہو۔ یہ اس کا مفہوم دیکھیے کہ وہ اپنی عادت چھوڑنے کو تیار نہیں، یعنی محبوب، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، یعنی عاشق کہہ رہا ہے کہ جب محبوب اپنی عادت چھوڑنے کو، ترک کرنے کو تیار نہیں ہے تو میں اپنی وضع کیوں ترک کروں، اور بے غیرت بن کر کیوں دریافت کریں کہ ہم سے ناراض کیوں ہو۔
क्यों सुबकसर बनकर मैं क्यों पूछूं कि हमसे सर गिरा क्यों हो, क्यों मुझसे नाराज़ हो, मैं क्यों पूछता फिरूं। देखें, इस शेर में जो गालिब ने अहम नुकात बयान किए हैं वो ये है कि गालिब का इश्क जो है वो अना परस्त है, और गालिब ने बाकी शोरा से हटकर इनकी अना परस्ती सामने आती है। ये इस हद तक गालिब अपनी वज़ादारी, ख़ुददारी और अना परस्ती में इस हद तक चले जाते हैं कि मज़हब और इबादत तक भी कभी कभार उन पे भी आवाज़ उठा जाते हैं। हालांकि उनमें आजिज़ी और इनकिसारी होनी चाहिए, लेकिन गालिब कभी कभार उन पे भी आवाज़ उठा जाते हैं। तो गालिब का जो इश्क है उसमें अनानियत है, उसमें अना परस्ती है। और दूसरी बात यह है कि इश्क में आशिक बेइतनाई बरतना और बेनियाजी दिखाना ये महबूब की आदत होती हैं, और इनके बारे में महबूब से बार बार सवाल करता फिरे ये भी उसे ज़ेब नहीं देता। उसे चाहिए कि वो आशिक के जज्बात और एहसासात का जब ज़रा भी ख्याल नहीं करता और उसे मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा होता है, तो यहाँ गालिब भी अपनी वज़ादारी निभाते हुए अपनी आदत यानी अपनी अनाज छोड़ने या अपनी अनाज को तर्क करने की उस पर आमादा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि रूठना और नाराज़ होना तो महबूब की आदत है, मैं क्यों उससे अब बार बार पूछता फिरूं कि क्यों हमसे नाराज़ क्यों हैं। इस रास्ते में जो हमें जो तकालीफ़ें आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, हम उसके ऊपर अपने आप को तैयार करते हैं, वो हम बर्दाश्त करना चाहते हैं। और फिर यूँ एक और शेर देखें, ये हवाला के तौर पर, फिर क्या होता है जब दोनों अना परस्त हों। ये देखें, फिर यूँ हुआ कि रास्ते यकजा न रह सके, वो भी अना परस्त था, मैं भी अना परस्त। या ये भी एक दूसरा शेर अगर हवाले का आप देखें तो ये इसमें भी अनानियत है। हालांकि उर्दू शायरी में तो महबूब के आगे हाथ जोड़ना और मिन्नतें और औजारी और उससे नाराज़गी की, लेकिन गालिब के हाँ ये उन्वान जो है उससे बाकी शोरा से हट कर है। गालिब के हाँ इसमें अनानियत मिलती है। तू है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, तू है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। ये गालिब के दूसरे गज़ल के थोड़ी हमने तशरीह देखी। अब तीसरा शेर गालिब के दूसरी गज़ल का देखिए। क्या गमखार ने रुसवा लगे आग इस मोहब्बत को, क्या गमखार ने रुसवा लगे आग इस मोहब्बत को, न लावे ताब जो गम की वो मेरा राज़दां क्यों हो। इस शेर में क्या कहते हैं, मफ़हूम देखिए कि मेरे गमखार ने मेरी कैफियत सुनी तो बेचैन होकर उसे लोगों को बता दिया, और यूँ मुझे रुसवा किया। जिस शख्स में गम को ज़ब्त करने का हौसला नहीं वो मेरा राज़दां क्यों बनता है। देखिए, यहाँ भी कुछ गालिब ने जो है इश्क के आदाब बयान किए हैं कि आशिक नहीं चाहता कि वो अपने महबूब को बदनाम करे, उसकी रुसवाई का सबब बने। इसलिए उसने आने वाली अपनी जो सारी मुसीबत तकलीफ़ें थीं वो बर्दाश्त की, लेकिन किसी और की वजह से, गमखार की वजह से बदनाम हुआ। वो तो है ना कि एक शेर, देखना भी तो ज़रा उन्हें दूर से देखना, कि आशिक तो ये चाहता है कि अगर कोई महबूब कासिद जो है वो मेरे महबूब को देखे तो उससे ज़रा दूर से देखे, करीब भी न जाए, कि शेवा इश्क नहीं हुस्न को रुसवा करना। तो गालिब ने भी यहाँ वही बात की है कि यहाँ इश्क के कुछ आदाब और शराइत होती हैं। इनमें सर फहरिस्त ये है कि आशिक इश्क में आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत को सब्र और हौसले से बर्दाश्त करे और अपने अंदर एक ज़ब्त रखे। आशिक की मोहब्बत के जवाब में जो उसके जुल्म सितम होते हैं या उसकी जो बेवफाइयाँ होती है उसको नज़रअंदाज करे। लेकिन यहाँ आशिक तो ख़ुद तो करता रहा है, अब ये बदनाम किस वजह से हुआ है, ये इस वजह से हुआ है कि किसी और की वजह से, वो जो गमखार था, जब उसने यानी गालिब के गमखार ने जब गालिब के महबूब के बेपनाह जुल्म और सितम और तकलीफ़ों का उसे थोड़ा अंदाज़ा हुआ
کہ یہ ان کا جو محبوب ہے وہ ان کے اوپر ظلم ڈھاتا ہے، تو وہ برداشت نہ کر سکا کہ میرے یعنی وہ بھی دوست تھا کیونکہ، تو وہ اپنی دوستی کی اس طرح غم خواری اور اس طرح تکالیفیں جو ہیں وہ برداشت نہ کر سکا، اور انہیں کیا ہو گیا، سن کر بے قرار ہو کر بے اختیار آہ و فریاد کرنے لگا اور اس کے حال زار پر آنسو بہانے لگا۔ یہ تھا۔ اب آخر میں یہ ہے کہ پھر کیا لگے آگ اس محبت کو، کیا غمخوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو۔ اب یہاں غمخوار کی سرزنش بھی غالب کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس غمخوار نے جب ایسی محبت نبھائی ہے اس کے ساتھ کہ اس کا سارا راز فاش کر دیا ہے، اسی طرح اپنے رازداں کی سرزنش کا انداز اس لیے اختیار کیا ہے کہ پڑھنے والے کے دل پر عاشق کے غم کی شدت واضح ہو سکے۔ یعنی اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے دل میں بھی یہ ہے کہ یہ کتنے مصائب اور کتنی تکالیفیں، اور یہ غالب کی حقیقی زندگی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی بالکل اسی طرح ہیں۔ زندگی جب اپنی اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ تو اس طرح کی غالب کی زندگی چونکہ دکھوں اور مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے، تو اس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں اس شعر میں۔ اس طرح اس شعر کے حوالہ جات دیکھیے کہ حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ بات کا کس کو ڈب نہیں آتا۔ دوسرا شعر دیکھیے، مت پوچھ کہ ہم ضبط کی کس راہ سے گزرے، یہ دیکھ کہ تجھ پر کوئی الزام نہ آیا۔ اب یہاں جو غالب کے محبوب کے اوپر الزام آیا ہے وہ غالب کی وجہ سے نہیں آیا بلکہ غمخوار کی وجہ سے آیا ہے، اور غالب نے اس شعر میں غمخوار کی سرزنش بھی کی ہے۔ اور دراصل یہاں ایک تو سرزنش بھی کی ہے، لیکن غالب یہاں اپنی جو غم تھے وہ بھی بتا کے گئے ہیں کہ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرا غم کتنے تھے جو غالب کے اوپر پڑے۔ تو یہ عزیز طلبہ، یہ آج اس غزل کے مقطع سمیت کل 7 اشعار ہمارے نصاب میں شامل ہے، جن میں سے 3 آج کیے ہیں اور باقی انشاءاللہ کل کریں گے۔ آپ اس میں سے کسی ایک شعر کی تشریح ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔